اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہے نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل موسیٰ عیسیٰ اپنے، سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ مامون کی موت کے 30 مہینے بعد راحت ملے گی۔ خلیفہ مسلمین ابو اسحاق معتصم تشریف لا رہے ہیں۔ میں خلیفہ محمد بن ہارون بن مہدی بن منصور ابو اسحاق معتصم ہوں، کس قدر آسانی سے اس تخت پر بیٹھ گیا ہوں، نہ باپ کی مانند اور نہ بھائی مامون کی طرح۔ میری اس خلافت کی اصلی رکاوٹ کون ہے؟ مامون کی موت کے 30 مہینے بعد راحت اور چھٹکارا ملے گا۔ میرے خیال میں میرے مولا نے اپنی شہادت کی خبر دی ہے۔ کل تک آپ لوگ کہتے تھے کہ عبداللہ مامون رحمت اللہ علیہ مسند خلافت پر بیٹھتا تھا اور دانشوروں، شعراء اور فقہا کے ساتھ مناظرہ کیا کرتا تھا اور اپنی صلاحیتوں سے ان پر فتح پاتا تھا۔ یاد رکھنا کہ میری مراد میرے بھائی مامون رحمت اللہ علیہ خلیفہ جہاں ہیں۔ امیر المومنین، مامون کی وفات پر آپ اور خود کو تسلیت عرض کرتے ہیں اور آپ کے وجود پر امت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
میرے آقا، اگر عبداللہ مامون مرد علم و دانش تھے، آپ تلوار و جنگ کے شہ سوار ہیں، ہم قوم کو آپ کے وجود پر مبارکباد دیتے ہیں۔ زبردست بات کہی ہے آپ نے، بہت خوب۔ یاد رکھنا سب، احمد بن ابی داؤد کو اپنی حکومت کا قاضی القضاب منسوب کرتا ہوں۔ فضل بن مروان ہمارے وزیر اور مشیر ہوں گے۔ خادم حاضر ہے میرے آقا۔ چچا جان، آپ غمزدہ نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے حالات کب صحیح ہوں گے؟ نگرانی آپ کا حق ہے۔ آپ نے 3 امام کی شہادت دیکھی ہے۔ ہمارے جد امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، خلیفہ مسلمین آپ پر سلام ہو۔ مشرق میں ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں جو حق حاصل کرنے کے لیے قیام کر رہی ہے، مگر اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ پھر مزید ہمت کے ساتھ دوبارہ وہ کوشش کرتی ہے، دوبارہ ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ جب وہ قوم یہ حالت دیکھتی ہے، تلواریں غلاف میں واپس ڈال لیتی ہے۔ اس صورت میں جو چیز چاہتی ہے ان کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرتی۔ پھر وہ قوم دوبارہ قیام کرتی ہے اور حق امام زمان کے سپرد کرتی ہے۔ ان کے کشتے شہید ہیں۔ اگر میں اس زمانے کو درک کر لوں تو اپنی جان اس قیام کے محرک اور رہبر پر فدا کر دوں گا۔ قیام کی فریاد بلند کرنے والوں میں کوئی بھی پرچم یمانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت سے نزدیک نہیں، اور وہی ہدایت کا پرچم ہے جو مہدی موعود کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جب بھی یمانی قیام کرے اس کی جانب چل پڑو، کسی کے لیے اس پرچم سے منہ پھیرنا جائز نہیں ہے۔ سلام ہو آپ پر خلیفہ مسلمین۔ خوش آمدید میرے بھتیجے عباس، آؤ بیٹھ جاؤ۔ یاد رکھو کہ اگرچہ میرا بھائی مامون مجھ سے بچھڑ چکا ہے، البتہ موت حق ہے، پر اس کی اولاد کے لیے میں باپ کا رتبہ رکھتا ہوں۔ ہمیں بھی آپ سے یہی امید ہے خلیفہ مسلمین۔ میرے ولی عہد عباس سے بیعت کر لو۔ دیب الخزائی کو میرے پاس لاؤ۔ خدا کی قسم میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔ اس خونخوار جانور کے کتنے بڑے دعوے ہیں، اسے پتہ نہیں کہ اس کی رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اے بے نام و نشاں مدعی، تو نے اپنا دین یاجوج و ماجوج سے لیا ہے۔ تمہارا دین گونگا، وحشتناک و سنگ دل اور شور و غل سے پر ہے۔ امت کا حق بنتا ہے کہ اس خونخوار جلادوں پر روئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں علم و دانش سے بے بہرا ہوں۔ یہ نقص مجھ میں ہمیشہ سے تھا اور ساری زندگی ہی میرے ساتھ رہنے والا ہے، اور میرا وزیر فضل بن مروان بھی ایسا ہی ہے۔ لکھائی بہت خوبصورت ہے مگر عقل میں کمزور ہے۔ جیسا کہ عوام کہتی ہے کہ خلیفہ ان پڑھ ہوتے ہیں اور ان کے وزیر بھی بے وقوف۔ لیکن اے خلیفہ مسلمین، آپ بہت عقل مند ہیں، بہت ہی ہوشیار اور آدم شناس دل کے مالک ہیں۔ ہر کام کو ٹھیک اس کے وقت پر انجام دیتے ہیں۔ ابی داؤد کے بیٹے، مجھے علم و دانش سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں مرد جنگ ہوں، اور میرا جسم بالکل فولاد کی مانند ہے۔ ملک کا استحکام بادشاہ کے اقتدار سے ہی ہوتا ہے۔ جس کی تلوار دوست اور اجنبی کی گردن کو بخوبی پہچان لیتی ہے اور دشمن سے نڈر ہو کے لڑتی ہے، اور سب مجھے اسی طرح سے جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں کتنا بے باک ہوں۔ اے مروان کے بیٹے، میرے خزانے کی ذمہ داری لو اور اس کے ساتھ ایسی جگہ سرمایہ کاری کرو کہ 1 سال بعد ہمیں حیرت انگیز منافع ہو۔ میں نے اپنے ترک ماموں کو ان کی جنگی مہارتوں کی بنیاد پر خود سے قریب کیا ہے، اور سامرا کو ان کے لیے تعمیر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں اہل بغداد ان سے تنگ آ چکے ہیں۔
افشین کو بابا خرم الدین کے مقابلے کے لیے بھیجوں گا جو بغاوت کر چکا ہے، لیکن توفیق جو روم کا بادشاہ ہے اس سے لڑنے کے لیے میں خود لشکر کشی کی ذمہ داری سر انجام دوں گا۔ اور میرے بھتیجے عباس، محمد ابن قاسم کی کیا خبر ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کوفہ میں تھا، پھر طالقان گیا اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں۔ اگر محمد جواد کے ساتھ رابطے میں ہوں تو یہ بڑا خطرناک ہے، لیکن دوسری صورت میں اسے عبداللہ بن طاہر کے ذریعے کچل دوں گا تاکہ خراسانیوں کی نظر میں یہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ تمہاری بہن کے شوہر ابن رضا ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ مرد خدا متواضع اور عالم ہیں، ان کی جانب سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ انہیں یہاں آنے کے لیے میں خود انہیں مدعو کروں گا۔ ابن زیاد، جی میرے آقا۔ ابن رضا کے نام ایک خط لکھو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بغداد میں ہمارے مہمان بنیں، اور کسی کو ان کے پاس بھیجو جو انہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ یہاں تک لائے، اور یہ خط میری طرف سے لکھنا انہیں۔ آپ کے حکم کی اطاعت ہوگی میرے آقا۔ سب خیریت ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے میرے آقا۔ اگر کچھ دل میں ہے تو کہہ سکتے ہو تم مجھ سے۔ دیبل میرے آقا۔ اب کیا بولا اس نے؟ ایسی بات بولی ہے جس کا سننا بہت سخت ہے میرے آقا۔ اپنا دماغ چلاؤ عبداللہ، تو کبھی ایسا بے بس نہیں تھا۔ محمد ابن قاسم علوی نے خراسان میں اپنے آشیانے کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ شاید تمہارے لیے تھوڑی سی جگہ بچی ہو۔ اگر یوں اسے چھوڑ دو گے تو وہ بے بس کر دے گا تمہیں، اگر اسے مار دو گے تو خراسانیوں کی نظر میں گر جاؤ گے جس طرح سقراط 7ویں آسمان سے گرا، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو خلیفہ تجھ پر تحقیر و توبیخ کے ساتھ تعزیانہ برسائے گا۔ عوام میں کوئی بات پھیلانی ہوگی جو وہ چاہتا ہے کہ میں صرف علویوں کا ہی قتل عام کروں، ورنہ خود پورے خراسان کو کچل دے گا تاکہ علوی بھی مارے جائیں۔ واقعہ ظاہراً یوں نظر آنا چاہیے کہ میں اس سے مصالحت کرنا چاہتا ہوں، پھر اسے گرفتار کر کے معتصم کے پاس بھیجوں گا۔ اگر اسے مارنا ہے تو خلیفہ خود اسے قتل کرے یا پھر اسے رہا کر دے۔ خراسانیوں کا دل علویوں کے ساتھ ہے۔ کوتاہی کی صورت میں یہ ترک پسند مجھے معزول کر کے کسی ترک کو میری جگہ بٹھا دے گا۔ اسے بہانہ نہیں دینا چاہیے مجھے، یہاں تک کہ بڑے مقصد کے لیے فرصت ہاتھ میں آئے۔ اے بنی عباس، تمہارے زوال و سقوط کا بھی وقت آئے گا۔ کہو مجھ سے۔ میری زبان بند ہو گئی ہے میرے آقا۔ جلدی کہو ورنہ اس کی سزا دی جائے گی تمہیں۔ کیا جان کی امان ہے؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ بنی عباس کے ساتھ بادشاہوں کے نام کتاب میں ہے۔ اور کیا کہا اس نے؟ کتابوں میں صرف بنی عباس کے ساتھ بادشاہوں کے نام ہیں، لیکن 8ویں بادشاہ کا نام ذکر نہیں ہے اس میں۔ غار میں بھی اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی میرے آقا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو 8واں بادشاہ کون ہوا؟ یہ میری بات نہیں میرے آقا، دیبل نے کہا ہے۔ اللہ مجھے موت دے دے اگر دیبل کو قتل نہ کروں۔ میں اصحاب کہف کے کتے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم گناہگار ہو اور وہ کتا بے گناہ تھا۔ اصحاب تعداد میں 7 تھے لیکن کمالات میں نہیں۔ درندوں کے گرد کیسی کیسی آدم خور ٹڈیاں ہیں۔ بہت جلد ہی فضل بن مروان رسوا ہو جائے گا۔ اس کے پاس اسلام کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہے گا، بے آبرو ہو جائے گا۔ دیبل نے تمہیں کس بات پہ رسوا کیا بتاؤ مجھے۔ وجہ یہ تھی کہ میری اصلیت نصرانی ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ تم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ تم میرے خزانہ دار بھی ہو۔ اور کہو ابن زیاد۔ تیرا تو باپ معلوم تھا، پھر ان ناجائز اولادوں سے تمہاری کیسی محبت؟ شاید حق تمہارے ساتھ ہو۔ ولد الحرام بدذات سے بہتر ہے۔
کیا بنی امیہ اور بنی عباس سنگ شناس کی نسل بھی کوئی نسل ہے؟ دیبل اگر میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے مولا، ہم آپ کے لیے فکر مند ہیں۔ اس سفر میں میرے لیے کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا، میرے لیے فکر مند نہ رہیں۔ اگر کوئی حادثہ پیش آیا تو اللہ آپ کا حافظ و نگہبان ہے۔ پاک و منزہ ہے وہ ذات جو ہر چیز کا اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی مالک ہے۔ اگر واقعہ پیش آیا جبکہ اس سفر میں کوئی حادثہ واقع نہ ہوگا، میرے بعد میرا بیٹا علی میرا جانشین ہوگا اور میرے بعد تم پر حجت ہوگا، اس کی باتوں کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے اے میرے مولا۔ تم لوگوں کو اس ذات کے حوالے کرتا ہوں جو ہر چیز کا حافظ و نگہبان ہے۔ میں اپنے بہترین سپاہیوں کو تمہارے اختیار میں دیتا ہوں۔ اگر محمد ابن قاسم کے مقابلے میں فتح پا گئے تو اسے قتل نہ کرنا بلکہ اسے گرفتار کر لینا تاکہ معتصم کے پاس لے جایا جائے، کیونکہ مجھے اہل بیت کا خون بہانے کا کوئی شوق نہیں۔ حکم دیجیے جناب۔ جو کچھ میں نے کہا اسے انجام دو، تمہیں تمہارا انعام ملے گا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگر معتصم اس علوی کو قتل کرتا ہے میرے لیے راستہ کھل جائے گا، پھر ایران کے متعلق سوچا جا سکتا ہے، پورا خراسان ہمارا ہو جائے گا۔ میرے آقا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خلیفہ مامون کی اچانک بدیدون دریا کے کنارے وفات ہو گئی۔ معتصم نے ہمیں جمع کیا۔ ابی داؤد نے اس عہد و پیمان کو جو آپ کے والد نے معتصم کے ہاتھوں دیا تھا ہمارے سامنے پڑھا اور ہم نے بیعت کی۔ اللہ کی قسم اگر ہم بیعت نہ کرتے تو وہ ہمیں قتل کر دیتے۔ آپ تو ان سے بخوبی واقف ہیں، وہ قتل کرنے سے قطراتے نہیں۔ ہمارے باپ نے اپنی تمام شان و شوکت کے باوجود ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہمیں اس درندے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ہمیں شکار کر لے۔ لیکن معتصم نے آپ کو اپنا ولی عہد بنایا ہے۔ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا لیکن ولی عہد ہوں۔ وہ سازشیں کر رہا ہے تاکہ کسی طرح ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور خلافت کو اپنے بیٹے یعنی ہارون واسق کو سپرد کرے۔ میں اپنے چچا کو خوب جانتا ہوں۔ ایسا بھی کیا جانتے ہیں آپ؟ محمد ابن علی رضا حاضر ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ کا سلام ہو، درود ہو آپ پر ابا جعفر۔ درود و سلام ہو آپ پر، خوش آمدید ابو جعفر۔ آپ کے قدم ہمارے لیے مبارک ہیں، تشریف رکھیے۔ تم نے مجھے طلب کیا، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہاں بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ آپ کو یہاں دعوت اس لیے دی گئی تاکہ آپ سے اور قریب ہو سکوں میں، اور یہ کہ تجدید پیمان کروں اور آپ کا اور آپ کی بھتیجی کا حق ادا کروں۔ یہ بتائیے کہاں ٹھہرے ہیں آپ؟ بغداد میں بردان پل کے قریب ہمارا ایک گھر ہے، وہیں ٹھہرا ہوں۔ وہ میری ہی عمارت ہے فرزند رسول۔ شاباش اے امیر، وہ ہمارا گھر ہے اور اسے کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اور بھتیجی کہاں ہے؟ جہاں میں ہوں وہ بھی وہیں رہے گی۔ تمہیں ہمارے پاس یہاں رہنا چاہیے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ خشک مدینے میں رہنے کی کیا وجہ ہے میری بہن؟ یہ ابو جعفر کی خواہش ہے، وہ مدینہ چھوڑنے پر راضی ہی نہیں۔ اب ہمارا بابا کی موت کے بعد یہاں بچا ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میری بہن ام فضل، ہماری حالت تمہیں معلوم ہے، ہم اپنے چچا کی نظروں سے گر چکے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ ہماری مدد کرو۔ ہماری بہن بھی اپنی آرزو تک پہنچے گی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، لیکن ہر طریقے سے نہیں۔ محمد بن قاسم کے قیام کی کوئی خبر ہے آپ کو؟ جتنا عوام سے سنا ہے۔ کیا اس کا قیام آپ کی مرضی سے تھا؟
मशवरा आपका था? वो क्यों मुझसे मशवरा करेगा जबकि वो मेरा पैरोकार भी नहीं? क्या राय है आपकी उसके बारे में? हम तुम्हारे उमूर में दखल नहीं देते, चाहे तुम्हारे फायदे में हो या तुम्हारे खिलाफ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खलीफा मुस्लिमीन कोई और बात कहना चाहता है। हम आपकी नसीहत से बेनियाज नहीं हैं। अदालत कायम करो, हर किस्म के जुल्म व सितम से दूर रहो, क्योंकि नाइंसाफ़ी लोगों को वतन छोड़ने पर मजबूर करती है। जुल्म व सितम उन्हें असले से क़याम करने पर मजबूर करता है। जो शख्स कौम का सरबराह है उसे आवाम की जानिब इस तरह दरवाज़ा खुला रखना चाहिए कि कोई हिजाब उनके बीच में ना हो और लोगों के उमूर पर तवज्जो दें। आप पर दुरूद सलाम हो। उम्मीद है कि आप यहाँ बगदाद में ही रहेंगे ताकि हम सब आपकी नसीहतों से बहरामंद हो सकें। क्या ये सुल्तान का हुक्म है या मैं साहिबे इख्तियार हूँ? अल्लाह की पनाह, आप बाइख्तियार हैं। चाहें तो रह सकते हैं, वरना अल्लाह की पनाह में वापस लौट जाएं। अगर ऐसा है तो कोई भी जगह मेरे लिए अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार से ज्यादा महबूब नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम हो आप पर है खलीफा मुस्लिमीन। अम्मा बाद, खुदावंद बारी ताला ने यकीनन मेरी मदद फरमाई। मोहम्मद इब्ने कासिम इब्ने अली इब्ने उमर इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के क़याम को कुचल देने में हमने उसे गिरफ्तार करके बिला ताखीर आपकी तरफ भेज दिया। हाकिम खुरासान अब्दुल्ला बिन ताहिर। आपने मुझे बुलाया था, फरमाइए। तुम्हारे बहनोई मोहम्मद जवाद के मुतालिक मुझे कुछ फिक्र है। बिल्कुल, फिक्र होने भी चाहिए, यह आपका हक है। अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने अपनी बहन से बात की? क्या वो हमारे लिए मुखबरी करने को तैयार हो गई जिस तरह वो अपने वालिद मामून के लिए करती थी? जी चचा जान, वो राजी है। ये वक्त बहुत कीमती है। ऐसा क्या है? कुछ खास है तुम्हारे बहनों के लिए। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं खुल कर कहिए ताकि मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा सकूं। जल्दी बताऊंगा, सही वक्त का इंतजार करो। इस सफर पर जाने से पहले मुझ पर रो सकते हो जिस तरह मेरे बाबा रजा पर रोया गया। इमामत का मनसब मेरे बाद मेरे बेटे अली के हाथों होगा। आपका हुक्म सर आंखों पर हमारे मौला।
اپنے جد رسول اللہ کی زیارت کروں گا. اللہ کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کے خاندان پر. اور تم لوگوں کو ایسی ذات کے حوالے کرتا ہوں جو اپنی امانتوں میں کوتاہی نہیں کرتا. تم لوگوں کو تقیہ کرنے کی سفارش کرتا ہوں. جتنا زمانہ غیبت سے زیادہ قریب ہوتا جائے گا تقیہ کی ضرورت بھی شدید ہوتی جائے گی. اللہ کی قسم جس دن آپ سے دور رہوں وہ دن میرے لیے قید خانے سے بھی زیادہ سخت ہے. خدایا میں تیرے پیغمبر اور ائمہ معصوم کے واسطے تیری شفاعت چاہتا ہوں. یقیناً میرے بعد علی میرا بیٹا تمہارا امام اور مولا ہے. وہی زمین پر پیغمبر کا جانشین اور وسیع ہے. اے اللہ اسے دشمنوں کے شر سے تیرے اور تیرے رسول اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہاں اپنے جد کے قریب سپرد خاک کیا جاؤں گا. سلام ہو آپ پر اے میرے عظیم جد. اے اللہ میں تجھ سے چاہتا ہوں جبکہ تو ہر چیز خدا کا آپ مالک کو لمبی عمر عطا کرے اور ہر کام پر قادر ہے اور جو کچھ تو چاہتا ہے انجام پاتا ہے. اے اللہ میں تیری طرف آتا ہوں اور تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر اور ان کے خاندان پر درود ہو واسطہ قرار دیتا ہوں. اے محمد اے رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے پروردگار اور اپنے پروردگار کی جانب متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت کو پورا کرے. اے خدا تیرے نبی محمد کا واسطہ ان کے خاندان سے معصوم امامان کا جن پر اللہ کا درود ہو میری درخواست کو قبول فرما. شیعوں اور پیروان اہل بیت کی محافظت فرما. اے اللہ ظالم حکمرانوں اور مخالفین کی ذلت و خواری کے سامنے ان کی حمایت فرما. اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے مہربان پروردگار. آمین الہی آمین. ابن رضا کی آمد کس وقت ہے؟ کچھ دن بغداد میں ٹھہریں گے اور پھر یہاں تشریف لائیں گے. بغداد. انہیں بغداد میں ہر قسم کی سرگرمی کا اختیار نہیں دینا چاہیے تھا. ہم نہیں چاہتے کہ انہیں بغداد سے نکالا جائے اور وہ بھی ایک جوان علوی کے اثر و رسوخ کی خاطر. ناانصافی ہوگی. بھائی نے غلطی کی میرے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. اے خلیفہ مسلمین جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. وہ لوگوں کے دلوں میں پانی کی مانند جگہ بناتا ہے اور ان کے چاہنے والے روز بروز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ابن رضا کے متعلق آخری فیصلہ کرنے میں حکومتی اراکین کو میری مدد کرنی چاہیے، اور ہماری سازشوں کو کس طرح برملا کیا گیا سب جانتے ہیں. مجھے نہیں معلوم، کیا بولوں؟ ابن ابی داؤد، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کچھ کہو.
میں تو صرف ایک قاضی ہوں اور گواہ و شہود کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا، خاص کر اس بے نظیر کے متعلق۔ ابن زیاد، بغداد میں ان کے لیے ہر قدم پر رکاوٹیں پیدا کرو۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی بغیر کسی تردید کے۔ تمہارے خیال میں محمد بن قاسم جو ہے رضا من آل محمد کے نعرے سے کس کی جانب دعوت دیتا ہے؟ علویان تو سادات فاطمی کے علاوہ کسی پر متفق نہیں ہوتے۔ اگر اقرار کرے تو کافی ہے۔ اور کوئی حکم میرے آقا؟ پھر اس نجومی کی بات صحیح نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کیا کہا خلیفہ مسلمین؟ نجومی نے ایک بار کہا تھا کہ جو کچھ بھی بادشاہت اور دوسرے منصب سے متعلق ہے تمہاری آرزو ہے تمہیں ملے گا، اور کوئی بھی تم سے بالا تر نہ ہوگا، لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا جو تم پہ غلبہ پائے گا۔ اس میں تمام وزراء، قاضی اور کماندار شامل ہوں گے، اور وہ وقت آسان نہیں ہوگا۔ اب میں ایک خلیفہ ہوں اور مجھ سے کوئی بالا تر نہیں ہے۔ میرا وزیر فضل بن مروان میرا خزانہ لوٹ کر خود بادشاہت کرنا چاہتا ہے، جو ناقابل برداشت ہے، اور اس کی سزا سخت ہوگی۔ ابن زیاد، اس کے مال و دولت کو اپنے قبضے میں لو اور اسے حراست میں لو۔ جاؤ، جا کر اپنی قابلیت دکھاؤ تاکہ سب سمجھیں کہ تم با اختیار ہو۔ ایسا خوف پیدا کروں گا جو اب تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ ابن زیاد، جاؤ اور جو کچھ میں نے کہا ہے اسے انجام دو۔ ابن رضا، میں تمہیں اپنے دل کو جلانے نہیں دوں گا۔ کیا اس بار بغداد میں ہی رہو گی؟ مجھے نہیں معلوم۔ ابو جعفر کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا گھرانہ ان کے لیے کافی بےتاب تھا۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ ماں کے محل میں لوٹ جاؤ۔ آخر کیسے؟ ابو جعفر وہ مدینے سے دور ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جعفر! محمد بن قاسم کے ساتھ کیا ہوا؟ عالیہ جناب، کسی سپاہی کے کمرے میں قید ہے۔ وہ قید سے کہیں فرار نہ ہو جائے۔ جلد اس کے بارے میں اپنی رائے کا اعلان کروں گا۔ محمد جواد اور رضا تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا نام ہی کتنا با اثر ہے۔ ان کے حاضر ہوتے ہی میں خود بخود کھڑا ہو جاتا ہوں، جیسے کسی نے زور سے میرا بازو پکڑ کے مجھے میرے ہی تخت سے کھڑا کر دیا ہو۔ السلام علیکم۔ اللہ کا درود و سلام آپ پر۔ اے فرزند رسول، خوش آمدید۔ مدینہ سے آپ یہاں کیسے آئے؟ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں۔ اللہ کا سلام اور درود ہو ان پر، تشریف رکھیں۔ کیا اہل مدینہ ہماری حکومت سے خوش ہیں؟ وہ رسول اللہ کے جوار میں ہیں، انہیں آنے جانے کے لیے زیادہ امن و امان کی ضرورت ہے۔ ان کی دیکھ بھال ضروری اور ان کے حق میں نیکی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب کا باعث ہے۔ درست فرمایا آپ نے ابو جعفر۔ کون ہے یہ؟ اس نے اپنی چوری اور جرم کا اعتراف کر لیا ہے میرے آقا۔ اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کیا ایسا نہیں ہے ابن ابی داؤد؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، صرف ہاتھ کاٹنے سے وہ پاک ہو سکتا ہے۔ چوری کا اعتراف کیا ہے، پھر تو اس کی سزا ہو گئی، یہ تو واضح قانون ہے۔ تو چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ کلائی سے قطع کیا جاتا ہے میرے حضور۔ کوئی دلیل ہے اس کی؟ حکم الہی کے مطابق تیمم میں چہرے اور دونوں ہاتھوں پر کلائی تک مسح کرنا چاہیے، اور ہاتھ وہی انگلیاں اور ہتھیلی ہے۔ میری ناقص رائے کے مطابق جناب کوہنی سے کاٹنا چاہیے، نہ کہ کلائی سے۔ اس بیان کی دلیل کیا ہے؟ میں نے خود سے تھوڑی کہا،
قرآن مجید میں یہ دلیل موجود ہے. تمہیں یقین نہیں تو خود دیکھ لو. کوہنی کا کہا ہے. سب کچھ واضح ہے کہ حکم صرف کلائی تک کا نہیں. اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. لوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے. لوگوں کی باتوں کو رہنے دیں. مجھے بھی اس بارے میں معاف کرو. میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ بتائیں مجھے اس بارے میں. چونکہ تم نے اللہ کی قسم دی ہے اسی لیے بیان کرتا ہوں. انہوں نے غلطی کی ہے. انگلیوں کو قطع کرنا چاہیے اور ہتھیلی کو باقی رکھنا چاہیے. کوئی دلیل؟ سجدہ 7 اعضاء سے واقع ہوتا ہے اور دونوں ہتھیلی اس میں ہیں. لہٰذا اگر ہاتھ کلائی یا کونی سے کاٹا جائے تو اس کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بچے گا جس کی مدد سے سجدہ کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً مسجد اللہ کے لیے، بس اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. صدق اللہ العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. تو جس طرح ابو جعفر نے فرمایا، اس مجرم کی ہتھیلی سے صرف انگلیاں کاٹ دی جائیں. ملک کا کون سا قاضی ہے جو ہاتھ کاٹنے کا حکم تک نہ جانتا ہو؟ اے خدا، خلیفہ اور مسلمانوں کی نظروں سے کہاں چھپوں؟ کوئی قاضی ہے جو چوری میں ہاتھ کاٹنے کی حد کو نہ جانتا ہو؟ میں کتنا نادان ہوں. جی جناب. پاگل ہونے والا ہوں. کاش 20 سال پہلے مر جاتا اور یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. اے زرقان ابن الرضا. معتصم نے فقہ کو جمع کیا اور ابن الرضا کو بھی. چور کا ہاتھ کاٹنے کے متعلق پوچھا. میں نے بولا، انہوں نے بھی بولا. لیکن معتصم نے حکم دیا کہ چور کے ہاتھ پر جس طرح ابن الرضا نے فتویٰ دیا حد جاری کیا جائے. پھر دیکھتے نہیں کہ قیامت برپا ہو گئی. اس جوان کے سامنے میں چھوٹا اور نادان نظر آیا. میں کیسا قاضی ہوں. وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، وائے. خلیفہ مسلمین سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ جی ابھی جلد ہی وہ آئیں گے. تنہائی میں ان سے بات کروں گا، کسی کو آنے نہ دینا اندر. میرے آقا خلیفہ مسلمین. واہ واہ، قاضی القضات معمول کے برخلاف سحر خیز ہو گئے. جی، خلیفہ مسلمین کو اہم نکتہ کہنے کے لیے صبح سویرے اٹھایا ہے، اس سے پہلے کہ اور لوگ آ جائیں. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں. اپنی بات بیان کرو. یقیناً آپ کی ہدایات مجھ پر واجب ہیں، لیکن میری کچھ نصیحتیں آپ کے لیے ہیں جو مجھے آگ میں لے جائیں گی. اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے دین کے مسائل میں سے ایک مسئلہ پیش کیا. آپ نے فقہ، علماء دین اور اہم شخصیات کو جمع کیا. پھر کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا. جو کچھ وہ جانتے تھے بیان کیا. مجلس میں سردار، وزراء اور کاتبین کے گھرانے حاضر تھے. عوام نے دروازے کے پیچھے سے باتیں سن لیں. اور رہی ایک جوان کی بات، جو کہا جاتا ہے آدھی امت اس کی امامت کی معتقد ہے اور دعویٰ کرتی ہے، تو وہ خود آپ سے زیادہ خلافت کے لیے شائستہ ہے. آپ نے اس کی بات کو ترجیح دی ہے. اب جو فتویٰ آپ چاہتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس واقعے نے تمہیں علی بن موسیٰ رضا کے بیٹے کے خطرے سے آگاہ کیا ہے. جاؤ اور جا کر میرے بھتیجے کو میرے سب سے خاص کمرے میں لے کر جاؤ. جو حکم میرے آقا. ہمارے مولا بغداد پہنچے. قاضی احمد ابن ابی داؤد بھی امام کے قتل کی سازش میں شریک ہوا. معتصم نے امام کو لیمو میں زہر دیا
کہا گیا ہے امام کی بیوی ام فضل نے انہیں انگور میں زہر دیا۔ امام نے فرمایا خدا تمہیں ایسے زخم میں مبتلا کرے گا جو کبھی صحیح نہیں ہوگا، اور ایسی بلا میں گرفتار کرے گا جو کبھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ کہا گیا ہے کہ معتصم نے جعفر بن مامون کو دھوکہ دیا۔ جعفر نے اپنی بہن کو گمراہ کیا اور بہن نے امام کو زہر دیا۔ ظالم معتصم نے امام کو زہر سے شہید کیا۔ ام فضل معتصم کے محل میں داخل ہو گئی اور امام کی بددعا میں گرفتار ہو گئی۔ امام کا جسم مطہر 3 روز تک چلچلاتی دھوپ میں تھا۔ پھر امام ہادی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل اور کفن دیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں دفن کیا گیا، جبکہ امام کی عمر صرف 25 سال تھی، اور ان کے مزار کی بے شمار برکتوں کی خاطر باب المراد سے مقلب ہوئے، جس طرح ان کے جد باب الحوائج کے لقب سے مقلب تھے۔